یہ ایک خشک گرم رات تھی اور اسٹینلے کولنس نے گھر چل کر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بہت لمبی پیدل سفر نہیں تھی، 1 میل سے بھی کم، اور اگرچہ رات گہری تھی وہ راستے کے ہر قدم کو جانتا تھا۔ اسٹینلے ایک اسکاؤٹ ماسٹر تھا۔ اس نے اپنے 3 بیٹوں کو پہلے درجے کے اسکاؤٹس میں تبدیل کر دیا تھا، اور اب جب کہ وہ بڑے ہو کر گھر چھوڑ چکے تھے وہ مقامی بچوں کی مدد کر رہا تھا۔ اسٹینلے خود کو گرم رکھنے کے لیے تیزی سے چل رہا تھا۔ اس نے صرف جینز اور شرٹ پہن رکھی تھی، اور یہ ایک اچھی رات تھی۔ گھر کی سڑک کے دونوں طرف درخت تھے جو اسے بہت تاریک اور خطرناک بنا رہے تھے، لیکن اسٹینلے کو کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے برعکس اسے رات بہت پسند تھی۔ اسے گھاس اور جھاڑیوں میں سے اپنے پیروں کی کڑکتی ہوئی آواز سن کر لطف آتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ جب اس کے بیٹے جوان تھے تو وہ اکثر یہ دکھاوا کرتا تھا کہ گھر جاتے وقت درختوں میں راکشس پڑے ہوئے ہیں۔ وہ خوفناک آوازیں نکالتا اور کم لٹکتی شاخوں کے پتے ہلاتا جب لڑکے نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات وہ چیخو پکار میں پھٹ پڑتے اور تیز رفتاری سے گھر کی طرف بھاگتے، اور اسٹینلے ہنستے ہوئے ان کا پیچھا کرتا۔ اچانک اسے کسی چیز کی آواز سنائی دی۔ اسٹینلے رک گیا۔ یہ ایک لاٹھی ٹوٹنے کی طرح لگ رہا تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ ٹہنی پر قدم رکھتا تو اسے محسوس ہوتا، اور آس پاس کے کھیتوں میں کوئی گائے یا بھیڑیں نہیں تھیں۔ وہ تقریباً آدھے منٹ تک کھڑا رہا اور تجسس سے سنتا رہا۔ جب مزید آوازیں نہ آئیں تو اس نے سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ یہ اس کا تصور ہی اس پر چالیں چلا رہا تھا۔ بس وہ گھر پہنچ کر بیوی کو اس کے بارے میں بتائے گا اور وہ خوب ہنسیں گے۔ وہ پھر سے چلنے لگا۔ اس نے پھر سے لاٹھی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ آس پاس کوئی اور نہیں تھا۔ اگر وہاں ہوتا تو اس نے ایک سے زیادہ شاخوں کو ٹوٹنا سنا ہوتا۔ کوئی بھی اسٹینلے کولنس کو بے وقوف نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ ایک تربیت یافتہ اسکاؤٹ ماسٹر تھا۔ اس کے کان لومڑی کی طرح تیز تھے۔ ایک بار پھر آواز آئی۔ اسٹینلے پھر رک گیا، اور پہلی بار خوف کے مارے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس نے اسے سنا تھا، گھنٹی کی طرح صاف۔ ایک ٹہنی ٹوٹتی ہے کہیں سر کے اوپر، اور اس کے پھٹنے سے پہلے ایک ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آئی تھی۔ اسٹینلے نے درختوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں، لیکن دیکھنے میں بہت اندھیرا تھا۔ وہاں ایک کار کے سائز کا کوئی عفریت ہو سکتا تھا، اور وہ اسے تلاش نہ کر پاتا۔ درختوں میں کوئی عفریت نہیں تھا۔ عفریت کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ سب جانتے تھے۔ وہاں پر ایک گلہری ہونی چاہیے۔ اسٹینلے نے ایک پاؤں سے جوتا نکالا اور اس گلہری کو نیچے لانے لگا۔ اس کا جوتا ہوا میں لٹک گیا تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کوئی گلہری نہیں تھی۔ آواز بہت تیز تھی۔ وہاں کچھ بڑا تھا، ایسی چیز جو وہاں نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیز جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر سے آواز سنائی دی۔ آواز اس بار قریب تھی، نیچے کی طرف، اور اچانک اسٹینلے اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھاگنے لگا۔ اسٹینلے بڑا آدمی تھا، لیکن اپنی عمر کے لحاظ سے کافی فٹ تھا۔ پھر بھی اسے اس تیزی سے بھاگتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، اور 100 گز کے بعد اس کی سانس پھول گئی تھی اور اس کے پہلو میں درد تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ قدم اس کی طرف آ رہے تھے، آہستہ، بھاری قدم۔ اسٹینلے نے سنا، گھبرا کر، جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے۔ کیا عفریت درختوں میں سے اس کے آگے آگے نکل گیا تھا؟ کیا یہ نیچے آ گیا تھا؟ کیا یہ اسے ختم کرنے آ رہا تھا؟ قدم رک گئے اور اسٹینلے اندھیرے میں ایک شکل بنانے میں کامیاب رہا۔ یہ اس کی توقع سے چھوٹا تھا، کسی لڑکے سے بڑا نہیں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ایک بہتر نظر کے لیے آگے بڑھا۔ یہ صرف ایک لڑکا تھا، ایک چھوٹا، خوفزدہ نظر آنے والا لڑکا، گندے سوٹ میں ملبوس۔ اسٹینلے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اسٹینلے نے اس سے پوچھا۔ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسٹینلے نے لڑکے کو نہیں پہچانا، لیکن ان دنوں کے ارد گرد بہت سے نئے خاندان آئے تھے۔ وہ اب محلے کے ہر بچے کو نہیں جانتا تھا۔ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ کیا تم کھو گئے ہو؟ لڑکے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس کے بارے میں کچھ عجیب تھا۔ کوئی ایسی چیز تھی جس نے اچانک اسٹینلے کو بے چینی محسوس کروائی۔ یہ اندھیرے اور سائے کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن لڑکا بہت پیلا، بہت پتلا، بہت بھوکا لگ رہا تھا۔
تم ٹھیک ہو؟ اسٹینلے نے قریب آتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی، آواز براہ راست اوپر سے آئی، بلند اور خطرناک۔ لڑکا تیزی سے پیچھے ہو گیا، راستے سے دور ہو گیا۔ اسٹینلے کے پاس ابھی وقت تھا کہ وہ اوپر جھانک کر ایک بہت بڑی سرخ شکل کو دیکھے، جو شاید کسی قسم کا چمگادڑ تھا۔ درختوں کی شاخوں سے گر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے لگ بھگ تیزی سے گر رہا تھا، اور پھر سرخ چیز اس پر تھی۔ اسٹینلے نے چیخنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکے، عفریت کے ہاتھ پنجے اس کی گردن پر تھے۔ ایک مختصر جدوجہد ہوئی، پھر اسٹینلے بے ہوش دیکھے بغیر بے خبر زمین پر پھسل گیا۔ اس کے اوپر رات کی دو مخلوقات تھیں۔